السلام علیکم دوستو۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، ان میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا، اور دونوں دریا کے شکاری تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا، مگر جب جال دریا میں ڈالتا تو اس قدر زیادہ مچھلیاں اس کے جال میں آ جاتیں کہ اس کے لیے جال کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور وہ اس پر صبر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک دن اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے، وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غمزدہ سی ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا حال متغیر دیکھ کر دریافت کیا، آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی پرستش اختیار کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی، ایمان کی دولت کے بعد کفر کی باتیں کرتی ہے۔ تو عورت بولی، بس اب میرے ساتھ زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں بھوکی ننگی نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتوں اور خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیور اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت بغاوت پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، تو اس سے اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین ہوئی اور صبح ہی مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکل پڑا، لیکن اسے کہیں مزدوری نہ ملی۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک خدا کی عبادت میں مصروف رہا۔ رات کو گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ تو کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، اس نے 30 دن مجھ سے کام لینے کی شرط رکھی ہے۔ عورت بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو دے گا کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ وہ اسی طرح برابر اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا، اور 29ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر تم نے کل مجھے مزدوری نہ لا کر دی تو تم پر مجھے طلاق دینا لازم ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس کو کافی پریشانی ہوئی، اور صبح وہ ایک یہودی کے پاس گیا اور اس سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگاؤ گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا کہ ہاں، تمہیں مزدوری تو مل جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ ہو لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک نیک طباق میں اشرفیاں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اسی نے یہ اشرفیاں دے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تمہارا شوہر ہمارے کام میں تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ اس نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس آ گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دیتے، بس یہ ایک اشرفی کی کمی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا تھا۔ صراف نے 1000 درہم میں اس کی قیمت عورت کے حوالے کی، اور جب شام کو وہ مرد مومن واپس آیا تو اس نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تو نے دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں ہی رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ حق تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔ سچ ہے کہ خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض اوقات کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیرا پھر بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ حق تعالی ہم سب کو صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔
پسند آنے کی صورت میں اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔